گورنر سندھ ڈاکٹر شہید العباد، وزیر داخلہ رحمان ملک، یہ تمام شخصیات یہاں پر موجود ہیں، اور اب چند ہی لمحوں کی بات ہے کہ ہم ٹرمینل 1 سے باہر اس میت کے آنے کے مناظر اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہوں گے۔ مگر یہ خصوصی مناظر تھے طارق جو کہ دنیا نیوز نے اپنے دیکھنے والوں کو دکھائے۔ میت کو اب ایک غلاف میں جو ہے لپیٹا جا رہا ہے۔ یہ وہ تابوت جس کے ذریعے ان کی میت جو ہے وہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے جو ہے وہ کراچی پہنچائی گئی، اور اس وقت پرچم میں ان کی میت کو ایم کیو ایم کے پرچم میں ان کی میت کو لپیٹا جا رہا ہے۔ یہ جو نظریہ ہے جس کی خاطر جو ہے جس سے وہ منسلک رہے عمر بھر ڈاکٹر عمران فاروق، یقیناً اس وقت ایم کیو ایم جو کچھ بھی ہے اس میں ڈاکٹر عمران فاروق کا بہت بڑا جو ہے وہ کردار رہا ہے۔ اور یہ تابوت پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گھر کا پتہ R855 شریف آباد، اور کاندھا دیتے ہوئے ان کی میت کو وزیر داخلہ رحمان ملک، گورنر سندھ ڈاکٹر شہید العباد اور بھی جو ہے وہ دیکھے جا سکتے تھے، رابطہ کمیٹی کے دیگر اراکین، اور اب میت خدمت خلق فاؤنڈیشن کی متحدہ قومی موومنٹ کی سماجی سروس کی ایمرجنسی سروسز کی جو تنظیم ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن، اس کی ایمبولینس میں رکھا جا رہا ہے۔ طارق، دنیا نیوز اس وقت اس سارے معاملے کی بھرپور کوریج کر رہا ہے۔ ہمارے نمائندے جو ہے وہ شہر کے مختلف حصوں میں موجود، اور جو ڈاکٹر عمران فاروق کا آخری سفر ہے مختلف راستوں سے، جن راستوں سے یہ وہ سفر طے کرے گی ان کی میت، ان کا جسد خاکی، ہمارے نمائندے، ہماری ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں، اور اس بارے میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے رہیں گے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر شہید العباد، ابھی بھی یہ خصوصی مناظر ہیں جو اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے دیکھنے والے، جس طرح سے وصول کرنے طیارے کے اندر گئے گورنر سندھ ڈاکٹر شہید العباد اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک، اور اب ان کی میت کو جو ہے وہ ایئرپورٹ سے باہر لایا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر کے مناظر بھی اس سے پہلے ہم دکھاتے رہے ہیں، جس طرح سے سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے وہ انتہائی سخت تھے۔ ایئرپورٹ کے باہر جیمز والی گاڑیاں بھی وہاں پر موجود تھی، سیکیورٹی اہلکار بڑی تعداد میں موجود، اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ جب ایم کیو ایم کے رہنما سینئر قیادت جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر گئی اس میت کو وصول کرنے، وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے۔ اور یہ جو ایمبولینس تھی یہ سول ایویشن اتھارٹی کی ایمبولینس تھی۔ وہ شخصیات جو ایئرپورٹ پر آتی ہیں، اعلیٰ شخصیات، ان کے پروٹوکول میں یہ ایمبولینس شامل ہوا کرتی ہیں۔ ان میں سے اب کچھ لوگ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، اسی بنا پر ہمیں یہ نقل و حرکت پولیس کی گاڑیوں کی، سول ایویشن اتھارٹی کی اس ایمبولینس کی نظر آ رہی ہے۔ اور کرن ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرمینل 1 کے باہر موجود۔ کرن، اب ٹرمینل 1 کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ کرن، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ ہماری نمائندہ کرن خان طارق کراچی ایئرپورٹ کے باہر موجود رہی ہیں، اور ان سے پہلے بھی صورتحال کے بارے میں جو ہے ہم پوچھتے رہیں گے۔ اب کوشش کریں گے ان سے دوبارہ سے رابطہ ہو اور ابھی پوچھا جا سکے اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ ابھی یہ رہنما جو ایئرپورٹ پہنچے تھے، رن وے تک گئے میت کو وصول کرنے کے لیے، وہ ابھی اس وقت ایئرپورٹ سے باہر آ رہے ہیں۔ جو اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، رابطہ کار ہوتے ہیں، یہ وہ تمام کارکنان ہیں، اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کی وہ ایمبولینس کی جس میں ڈاکٹر عمران فاروق کا جسد خاکی ہے، اس وقت ٹرمینل 1 سے باہر آ چکی ہے۔ اور اب دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں یہ شارع فیصل ہے جو ہم اپنی اسکرین پر دائیں جانب دکھا رہے ہیں۔ ایک قافلے کی صورت میں جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے ان کی میت کو لے جایا جائے گا۔ شریف آباد میں جو ہے وہ ان کے گھر جہاں پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان جو ہے وہ ان کی میت کا آخری دیدار کر پائیں گے۔ کراچی ایئرپورٹ کے باہر کے مناظر ایک جانب، تو دوسری جانب جو ہے وہ شارع فیصل کو بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ جو ہے اس کی بھی سیکیورٹی جو ہے تھی ہائی الرٹ تھی، اور تمام جو لوگ اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر موجود ہیں ان کی بھرپور تلاشی لی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے جب ہماری نمائندہ کرن خان ہمیں اس بارے میں بتا رہی تھی۔ اس وقت جو ہم دائیں جانب دیکھ رہے ہیں اس میں وزراء بھی چونکہ موجود ہیں، وفاقی وزیر داخلہ موجود ہیں، گورنر بھی موجود ہیں، تو بعض شخصیات چونکہ بہت بڑا قافلہ اور بہت سست روی نہ ہو جائے اس قافلے کی، اس بنا پر باہر آ گئی ہیں، تو ہمیں ڈرگ روڈ کے آس پاس، اس جنکشن کے آس پاس ان میں سے بعض شخصیات کی گاڑیاں موو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ ایمبولینس اس وقت خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جس میں ڈاکٹر عمران فاروق کا جسد خاکی ہے ٹرمینل 1 سے باہر آ رہی ہے، اور میڈیا کے نمائندے مسلسل اس کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک ایک لمحہ ایک ایک منظر اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے۔ اور اس وقت دنیا نیوز آپ کے لیے اس کی خصوصی کوریج کر رہا ہے۔ ایک قافلہ باہر آ چکا ہے گاڑیوں کا کہ جس میں ڈاکٹر عمران فاروق کا جسد خاکی ایئرپورٹ سے باہر لایا گیا ہے، اب اسٹار گیٹ کی جانب یہ رواں دواں ہے، اور
اس قافلے میں سب سے پہلی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے ہیں صادر سٹی ناظم مصطفیٰ کمال۔ طارق، دنیا نیوز کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس وقت شہر کے مختلف حصوں میں موجود ہیں اور سب سے پہلے ایئرپورٹ کے باہر کے مناظر، حتیٰ کہ جو رن وے کے مناظر ہیں جب ان کی میت کو وصول کیا گیا وہ بھی مناظر ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو بتایا۔ دنیا نیوز کی ایک تو ٹیم وہاں پر موجود ہے، دوسری ناتھا خان پل پر موجود، اور یہ اس جگہ کے مناظر ہیں جہاں پر سیکورٹی جو ہے وہ انتہائی سخت ہے، یہاں سے ان کی میت گزرے گی، جہاں پر بھی جب ان کی میت پہنچے گی اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے، دکھاتے بھی رہیں گے۔ پھر ان کے گھر جہاں پر ان کی میت لے جائی جا رہی ہے، ہمارے نمائندے پہلے سے وہاں پر موجود ہیں اور ہماری ٹیم وہاں پر بھی ہے۔ وہاں پر جب ان کی میت کا آخری دیدار ہوگا اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہاں سے جو ہے جناح گراؤنڈ لے جائی جائے گی ان کی میت، جہاں پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی ڈاکٹر عمران فاروق کی۔ وہاں پر بھی دنیا نیوز کی ٹیم پہلے سے موجود ہے، اور پھر اس کے بعد شہداء قبرستان جہاں پر جو ہے ان کی تدفین کے حوالے سے جو انتظامات ہیں ان کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لیے، دیکھنے والوں تک وہ پہنچانے کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ شاید ہی کوئی چینل ہو طارق جو کہ اس طرح سے جو ہے وہ کوریج کر رہا ہو ڈاکٹر عمران فاروق کے اس آخری سفر کی۔ اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جو دیگر ایمبولینسز ہیں، اس ایمبولینس کے علاوہ جس میں جسد خاکی ہے، وہ دیگر ایمبولینسز بھی بہت بڑی تعداد میں اس قافلے کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر ایک بار یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے نہ صرف یہ کہ صوبائی انتظامیہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی ہدایت پر رینجرز دیگر ادارے متحرک ہیں، بلکہ متحدہ قومی موومنٹ کے اپنے رضاکار، ان کے کارکنان، ان کی اپنی امدادی سروس خدمت خلق فاؤنڈیشن کی گاڑیاں بھی اس وقت پوری طرح سے ڈاکٹر عمران فاروق کا صف آخرت۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے جو میں مناظر دیکھ رہا تھا ان کے تابوت پر طارق جس طرح سے ان کے گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا، لندن رہے، خود ساختہ جلا وطنی، اور اب جو ہے وہ ان کی میت ان کے گھر واپس آ رہی ہے، ان کی جو آخری آرام گاہ ہوگی وہ بھی شہداء قبرستان ہوگی۔ نظریاتی خالق کے طور پر جو ہے وہ جانا جاتا ہے، الطاف حسین کے قریب ترین ساتھیوں میں جو ہے ان کا شمار ہوتا تھا ڈاکٹر عمران فاروق کا۔ 1960 میں جو ہے وہ کراچی میں پیدا ہوئے، اور ابھی سے پہلے ہم نے کچھ دیر پہلے رپورٹ بھی دکھائی، ان زمانہ طالب علمی سے ہی وہ اس نظریے سے، اس جماعت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ کراچی کے وہ طلباء جو کراچی کے تعلیمی اداروں میں تعلیم پاتے ہیں، ان کے لیے مہاجر قومی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO کی بنیاد پہلے ڈالی گئی تھی۔ وہ ان کے لیے جمع ہونے کا ایک پلیٹ فارم تھی، کیونکہ اس وقت جو دیگر طلباء سیاسی تنظیمیں، جو سیاسی تنظیموں کی ذیلی جماعتیں تھیں، ان میں کراچی کے طالب علموں کو یہ متحدہ قومی موومنٹ کا بھی دعویٰ ہے کہ اپنی نمائندگی کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اور آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ان کے لیے ایک امید کی کرن بن کر متحدہ قومی موومنٹ کا دعویٰ سامنے آئی تھی، اور عمران فاروق اس کے بانی ارکان میں سے تھے۔ الطاف حسین پہلے سیکریٹری جنرل بھی ہونے کا اعزاز جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق کو ہی حاصل تھا۔ ناتھا خان پل جہاں کے مناظر اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے نمائندے منصور احمد وہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ منصور، ناتھا خان پل وہ جگہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے اس قافلے کو گزرنا ہے جو ان کی میت لے کر ان کے گھر کی جانب جو ہے روانہ ہوگا۔ انتظامات کیا ہیں؟ کیونکہ یہاں پر تو مجھے تو پولیس کی گاڑیاں اور سیکورٹی اہلکار ہی ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ انتہائی سخت نظر آ رہے ہیں۔ اب سے چند منٹ پہلے جو ہے یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک BDS کی جو ٹیم تھی بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کی، اس نے ایک مرتبہ پھر جو ہے اس ٹکڑے کی، میں آپ کو بتاؤں کہ سٹار گیٹ سے لے کے جو ناتھا خان کا تک کا پل کا جو حصہ ہے، بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کی ایک ٹیم نے۔ منصور میرے ساتھ رہے گا، آپ سے میں مزید بھی بات کروں گا۔ طارق، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت جو قافلہ ان کی میت کو لے کر ایئرپورٹ سے روانہ ہوا تھا وہ اس وقت ناتھا خان پل سے گزر رہا ہے۔ رینجرز کی گاڑیاں اس میں اب آگے آ گئی ہیں، وہ اس کو لیڈ کریں گی، اور اس کے بعد پھر پولیس کی گاڑیاں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں رحمان، یہ جو کار یہاں سے آگے بڑھی ہے پیچھے تک، اس سڑک کا دور تک، وہاں اس سنگم تک کہ جہاں یہ راشد منہاج سے ملتی ہے، وہاں تک اس کا جائزہ اس سے پہلے لیا جا چکا ہے۔ شارع فیصل کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ منصور، بتائیے اس بارے میں مزید کہ اس وقت وہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل، یہاں پر ٹریفک جو ہے اس کی آمد و رفت کو بالکل معطل کر دیا گیا ہے۔ میرے سامنے اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک
बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं, जो ये जलूस है, जो एक मैयत की सूरत मैयत के हमरा जो जलूस है, ये यहाँ पर आगे बढ़ रहा है नाथा खान पुल की जानिब। और दोनों अतराफ जो है सड़क के हम देख रहे हैं कि रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर इस रोड की स्वीपिंग भी की गई है। बाकायदा यहाँ पर मुख्तलिफ बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने रोड के और जो इसके अतराफ के जो इलाके हैं यहाँ पर उसको क्लियर किया है। उसके बाद अभी ये जो जलूस है ये आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो रहा है। बाबर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ पहुंच चुका है, जबकि इस वक्त दो हेलीकॉप्टर्स में देख सकता हूँ, आप भी यकीनन इस वक्त सुन सकते होंगे उनकी आवाजें जो इस वक्त फिजा में परवाज कर रहे हैं। महसूस ऐसा होता है जैसे फिजाई निगरानी इस वक्त पूरे इलाके की जो है वो की जा रही है। दूसरी जानिब रेंजर्स और पुलिस का खुसूसी स्क्वाड है जिसमें एंटी टेररिज्म स्क्वाड है रेंजर्स का, जबकि पुलिस का जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी सेल का अमला यहाँ साथ मौजूद है, जो कि इस वक्त डॉक्टर इमरान फारूक की रिहाइशगाह के कुछ करीब जो है वो यहाँ पर इनको लाकर अलर्ट पोजीशन में यहाँ खड़ा कर दिया गया है। दूसरी जानिब बहुत बड़ी तादाद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, ओहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जो लोग इस वक्त जो है इन तमाम सिक्योरिटी उमूर को भी देख रहे हैं और इंतजाम भी यहाँ पर संभाल रहे हैं। अच्छा, बाबर में जो है ये जो शरीफाबाद है तारिक, बहुत गुंजान आबाद इलाका माना जाता है कराची का। अब जबकि यहाँ पर उनकी मैयत लाई जाएगी और ये